دیر کرنا، شادیوں کو دیر کرنا، یہ کافروں کا طریقہ ہے، یہ اسلامی طریقہ نہیں ہوتا۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام تو بالغ ہونے کے بعد نکاح کر دو بولتا ہے۔ نکاح کی عمر کیا ہے، نکاح کی ایج کیا ہے؟ ایج لمٹ اسلام میں نہیں ہے، اسلام میں ایج لمٹ نہیں ہے، لیکن دیر مت کرو، دیر مت کرو، یہ اسلام کہتا ہے۔ دیکھیے اب میں آپ لوگوں کو مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ اگر ہم دیکھیں گے تو جہاں الگ الگ ملکوں کے الگ الگ ایج لمٹ ہے، حکومت کی طرف سے کئی ملکوں کے الگ الگ قانون ہے، تو ہمارے ہندوستان کا قانون ہم سب جانتے ہیں، لڑکی کی شادی کون سی عمر میں ہے؟ 18 سال، 18 ایئرس، 18 ایئرس سے کم میں نکاح نہیں کرنا، اگر کریں گے تو سزا ہوگی، یہ ہندوستان کا قانون ہے۔ لیکن دوسرے ملکوں میں جائیں گے، کہیں پر 16 سال کا بھی ہے قانون، کہیں پر 15 کا بھی ہے، 14 کا بھی ہے، 13 کا بھی ہے، تو بہرحال الگ الگ ملکوں کی۔ اچھا لڑکوں کے لیے ہندوستان میں 21 سال کا لڑکا ہونا، 18 سال کی لڑکی ہونا۔ ذرا سوچ کے دیکھو، زنا کرنے کے لیے ایج ہے کیا؟ کوئی ایج نہیں۔ ایسے ایسے واقعات ہیں، ایسے ایسے واقعات۔ 2 دن 3 دن پہلے کا واقعہ، شاید یہیں پر ہمارے تلنگانہ کا یا حیدرآباد کا کچھ نیوز آیا تھا، 12 سال کے 4 لڑکے، 12 سال 13 سال اور ایک اس میں 16 سال کا تھا، بہرحال باقی سب 12 سال 13 سال کے لڑکے تھے، سب مل کے بچی کو ریپ کر دیتے ہیں، اسکول میں پڑھنے والے۔ اب ایسے لوگوں کو جب وہ ریپ کر دیتا، مرڈر کر دیتا، لڑکی کو قتل کر دیتا، تو ان کو نہیں بھائی نے ابھی نابالغ ہے بول کے اس کو لے کے چلے جا رہے۔ لیکن شادی کے لیے پھر اس کے لیے ایج لمٹ رکھے۔ اور اس سے بھی بڑی سوچنے والی، حیران کرنے والی بات مجھے یہ لگتی ہے، جب حکومت بھی 18 سال لڑکی کی عمر ایج شادی کے لیے ایک پابندی لگا دی، لڑکی کے لیے حکومت بھی کم از کم 18 سال تو ہونا بول کے حکومت جب اجازت دے دی، لیکن مسلمان 18 سال کے بعد بھی اجازت نہیں دیتے اپنی لڑکیوں کو نکاح کرنے کی۔ اور غیر مسلموں یہ سب کافروں کے طریقے وہیں سے سیکھے ہوئے۔ کافر تو شادیش نہیں ہونا بول رہے، ایکٹر اور ایکٹریسز کو دیکھے تو 30 سال 35 سال 40 سال 50 سال کے بھی ہو جا رہے، ان کو دیکھ کے ہماری قوم ان کے پیچھے چل رہی۔ تو ہماری بھی سوچ یہی بن رہی، رشتہ شروع کریں گے دیکھنا وہ بھی 25 سے، 25 سال کی عمر لڑکی کی آئی تو یاد آ رہا اجی اب دیکھیں گے بچی کا رشتہ، ڈھونڈنا شروع کریں گے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے پسند ناپسند میں 28 ہو جاتی، 29 ہو جاتی، 30 کے قریب آ جاتی، تو پھر رشتے ملنا مشکل ہو جاتے۔ جب نکاح کرنے کی عمر تھی، جب رشتے آتے ہیں تو نہیں واہ ہماری بچی ابھی چھوٹی ہے، اب بیچ کہاں کرتے ہم لوگ، اگر کوئی آئے تو بھی اس میں ہیلے بہانے باریکیاں یہ وہ ڈھونڈتے 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 تاخیر کر دیتے۔ جب عمر 28 29 کو پہنچ جاتی تو پریشان ہو جاتے، اللہ کس کو تو بھی بھیج دینا تھا کر کے دے دیتے تھے۔ اللہ کے لیے غور کرو، لڑکے رو رہے، کہیں پر ہم جاتے ہیں تو علماء کے سامنے، دائیوں کے سامنے، کیونکہ امی ابا کے سامنے تو بول نہیں سکتے، کیونکہ امی ابا کو بولیں گے امی شادی کر دو، بولے تو ارے بے شرم کیسی باتیں کر رہا، اتنے بے حیا ہو گیا، ہمارے کو نہیں معلوم کیا تیری شادی کرنا، تیرے بڑے بھائی کی نہیں ہوئی ابھی تک، تیری خالہ کی نہیں ہوئی، تیری پھوپھی کی نہیں ہوئی ابھی تک۔ کئی لوگوں کو دیکھتے ہیں ہم، کیا جی تمہاری بچی کی شادی ہے، کبھی بچیاں آتے ہیں بچے آتے ہیں، کبھی معلوم کرتے ہیں تو یہ بچی کا شادی کرنے کا ارادہ ہے کیا، کبھی اگر پوچھے تو نہیں جی ان کی خالہ کی نہیں ہوئی ابھی تک۔ خالہ کی نہیں ہوئی ان کی کہاں سے کریں گے، پھوپھی کی نہیں ہوئی ان کی کہاں سے کریں گے ابھی تک نکاح۔ بچے روتے، علماء کے سامنے آ کے بولتے مول صاحب کیا کرنا، ہمارے خاندان میں 35 سے پہلے کوئی نکاح ہی نہیں کرتا، 35 کے بعد لڑکوں کا، 25 کے بعد لڑکیوں کا رشتہ دیکھنا شروع کرتے۔ زندگی کیا ہے آج کل، جو کھانا جو پینا جو بیماریاں، یہ تمام چیزیں دیکھتے ہوئے 60 65 سے زیادہ کوئی زندہ ہی نہیں رہتا۔ 35 کے بعد 40 کی عمر میں جب نکاح کریں گا، اور اس کے نقصانات سائنٹیفک بھی دیکھیں گے تو دنیا کے نقصانات ہیں، بچے نہیں ہوتے، اولاد بھی نہیں ہوتی، 35 کے بعد نکاح کر لیے تو اولاد ہونے کے چانسز کم سے کم ہو جا رہے ہیں۔ سوسائٹی پہ پھر اس کا برا اثر۔ اب میں ایک بڑی کڑوی بات بول رہا ہوں لیکن حقیقت، یہ جو باریکیاں دیکھتے ہوئے آج بچیوں کا اور بچوں کا نکاح دیر سے کر رہے، ایک تو ایجوکیشن کے نام سے، جاب کے نام سے، بہنوں کی شادیاں ہیں اس لیے بھائی بڑا بھائی کہاں کرتا ابھی، یہ سوچ کے بڑے بھائی کا نکاح نہیں کریں گے، بہنوں کی شادیاں ہیں بول کے، پھر اس کے بعد خوبصورتی کی وجہ سے، اس کے بعد پیسے والا ہونا، ویل سیٹلڈ ہونا،
باہر ہے، آسٹریلیا میں ہے، امریکہ میں ہے، سعودی میں ہے، دبئی میں ہے، تو فیملی ویزا ہونا، گرین کارڈ ہونا، یہ تمام چیزیں دیکھتے ہوئے بچیوں کے نکاح کو تاخیر کر دے رہے، دیر کر دے رہے، بچوں کا ہو بچیوں کا ہو، اور کچھ لوگ خاندانوں کو دیکھتے ہوئے ہمارے خاندان کا نہیں مل رہا. یہ سب وجوہات ہیں جن وجوہات کی وجہ سے آج لڑکے لڑکیوں کا نکاح مائیں دیر کر رہی، باپ دیر کر رہا، بچے دیر نہیں کر رہے. اکثر لڑکے لڑکیاں تو چاہتے ہیں کہ وہ ان کا نکاح جلدی ہو جائے، لڑکے لڑکیاں نہیں چاہتی، ایسا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یاد رکھو، جیسا کہ میں ابھی بولا، اسلام میں نکاح کا ایج فکس نہیں کیا گیا. کون سی عمر میں تمہاری لڑکی کا نکاح ہوگا، لڑکے کا ہوگا، اسلام نے بتایا. دیکھیے، نکاح ضرورت ہے، ضرورت کے لیے ایج کی ضرورت نہیں ہے. جیسے کھانا ہماری ضرورت ہے، تو کیسے معلوم ہوتا کھانا کھانا؟ بھوک لگتی ہے. پانی پینا ہماری ضرورت ہے، اس کے لیے پیاس لگتی ہے، تو انسان کا جسم بتا دیتا تیری ضرورت کیا ہے. اسی طرح نکاح ضرورت ہے، بالغ ہونے کے بعد اس کا جسم اسے خود بتا دیتا اس کی ضرورت کیا ہے. تو جب ایک لڑکی یا لڑکے کے لیے اس کے 12-13 سال کی عمر میں جو ضرورت پیدا ہوئی ہو، اس ضرورت کو تم 30-35 سال تک پورا نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ جو چیز حلال طریقے سے نہیں ملتی اسے حرام طریقے سے حاصل کرنے کی کوششیں ہوں گی. یہ ماں باپ نہیں سمجھ رہے. ہر ماں باپ کی یہی سوچ ہے کہ ہماری بچیاں، ہمارے بچے بالکل اچھے، ہماری بچیاں بالکل غلط کام نہیں کرتی. ہر لڑکی کے ماں باپ، ہر لڑکے کے ماں باپ کی یہ سوچ ہے. آپ بھول جاؤ اس چیز کو. زمینی حقائق ہم دیکھتے ہیں، گراؤنڈ ریالٹیز ہم دیکھتے ہیں، ہم کو انفارمیشن ملتا ہے. ہم ان لوگوں کے ساتھ رہ کے تمہارے سوسائٹی، تمہارے ماحول میں کیا چل رہا بیٹا ہم معلوم کرتے، نیوز کے ذریعے سے معلوم کرتے. آوارے پٹوں کے ساتھ رہ کے، آوارے قسم کے لوگوں کے ساتھ رہ کے انفارمیشن لو. اس دن معلوم ہوگا گلی میں، آپ کے محلے میں کون سی بچی، کون سا بچہ کس کے ساتھ کیا کر رہا، وہ سب آوارے قسم کے لوگوں کو معلوم ہوتا ہے. تم دیندار بن کے ہم نمازی ہے، ہمارے بچے بھی نمازی ہے، بس ہم کیسے ہی کہ ہمارے بچے بھی ویسے ہی ہے. کسی کو ہمارے بچے دیکھتے نہیں، بات کرتے نہیں، افیئر نہیں، زنا نہیں، بالکل پاک و صاف ہے. اسی سوچ میں رہیں گے تو پھر جتنی لڑکیوں کے نیوز آتے ہیں، جتنے لڑکے لڑکیاں پارکوں میں، اویو ہوٹلوں میں زنا کرتے ہوئے ملتے ہیں، یہ کون ہے پھر؟ یہ کون ہے؟ یہ بھی اسی ماں باپ کی اولاد ہے جن کے ماں باپ سوچ رہے ہماری بچی بہت اچھی، ہمارا بچہ بہت اچھا. ان کی بھی سوچ وہی ہے. تو یہ بڑی کڑوی حقیقت ہے. یاد رکھو اس چیز کو، خاص طور سے ماں باپ، مائیں اپنی بچیوں کی زندگیاں برباد کر رہی. آئیے ہماری بچی کی عمر کیا ہے ابھی شادی کرنے کی؟ دیکھیں گے اچھا رشتہ ہے جب، اچھا رشتہ 4-5 سال لگا دے رہے جی، 4-5 سال لگا دے رہے. ایک کا رشتہ میں سنتا ہوں 5 سال پہلے ہاؤ جی کان تو بھی رشتہ ہے کہ بول کے دیکھو بول کے بولے سو 5 سال گزرنے کے بعد بھی ہاؤ ابھی بھی ڈھونڈنے میں چھے. اچھا رشتہ نہیں مل رہا. کیا پوری سوسائٹی میں دیندار لڑکا ہی نہیں ہے؟ نہیں، اصل میں دیندار نہیں چاہیے ہم کو، مالدار چاہیے. ہمارے خواہشات کچھ الگ ہے. ہم کو خاندان بھی ہونا، مالدار بھی ہونا، گرین کارڈ بھی ہونا، فیملی ویزا بھی ہونا، ایک ہی لڑکا رہنا، بہنا تھوڑے رہنا، فل پراپرٹی رہنا، گورنمنٹ جاب رہنا، فل کاروبار رہنا، یہ وہ ساس نہیں رہنا، ایسے ویسے شہر میں رہنا، ہمارے گھر کے قریب رہنا، ہماری بچی بازو میں رہنا. کتنے خواہشاں. شادیاں نہیں ہونے کے یہ وجوہات ہیں، یہ ریزنس ہے جلدی شادیاں نہیں ہونے کے. یہ سب چھپا کے نہیں، لوگاں سب خوبصورتی ہونا بول رہے، اب کہاں سے ہوتی بچی اتنے سال سے؟ نہیں جی اماں، تمہارے بھی کچھ غلطیاں ہیں، پہلے دیکھو. نہیں جی، لڑکوں کی بھی جو ہے ان کے بھی بہت سارے خواہشات ہیں. وہ لڑکیوں کے وہ خواہشات پوری نہیں ہونے کی وجہ سے اس کا نکاح نہیں ہو رہا، یہ خواہشات پوری ہونے کی وجہ سے اس کا رشتہ نہیں ہو رہا. اپنے پیروں پہ ٹھہرنا بول کے اس کو ڈگریاں کے پیچھے لگا دیے، خوب کمانے والا ہونا تو تب جا کے تیری شادی کرتے بول کے اس کو پیسے کمانے پہ لگا دیے، اس لیے رشتے نہیں ہو رہے. تو یاد رکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اے نوجوانوں، تم میں جو طاقت رکھتا ہو وہ نکاح کریں. تم میں سے جو بھی طاقت رکھتا ہے وہ نکاح کر لیں، کیونکہ نکاح کرنے سے نگاہوں کی اور شرمگاہوں کی حفاظت ہو جاتی. نگاہ کی بھی حفاظت ہو جائے. جس کا نکاح ہو گیا وہ دوسری لڑکیوں کو دیکھتے ہوئے کیوں پھرے گا؟ دوسرے لڑکوں کو دیکھتے ہوئے کیوں پھرے گی لڑکی؟ شرمگاہ کی بھی حفاظت ہو جائے گی. وہ زنا کیوں کرے گی جس کا نکاح ہو گیا ہے؟
اللہ کے رسول صلی اللہ، کیونکہ ہمارا دین ہی فطری دین ہے نا جی، اللہ بہتر جانتا نا جی ہمارے لیے کیا اچھا کیا برا، اسی لیے یہ قانون دے دیا بالغ ہوتے ہی نکاح کر دو۔ ٹھیک ہے تمہارے حکومت میں، تمہاری حکومت اجازت نہیں دے رہی 18 سال تک، تو کم از کم 18 سال تک روکو، یہ فائنل رکھو عمر، بس حکومت کی اجازت 18 سال کے بعد مل جائے گی، 18 سال سے پہلے رشتہ دیکھ کے ریڈی رکھ لیا، 18 سال کے بعد نکاح کر دو، ختم۔ نہیں پڑھنا ہے ڈگریاں، اچھا ڈگریاں لے کے اس ڈگری کا فائدہ اٹھانے والی کتنی لڑکیاں ہیں، کئی مرتبہ میں بولتا ہوں جتنی بچیاں ڈگریاں حاصل کر رہی ان کی ڈگریوں کا فائدہ کتنے لوگوں کو ہو رہا، کچھ بھی نہیں، ٹائم پاس کی پڑھائیاں ہو رہی، 100 میں سے 1-2 بچیاں شاید اس ڈگری کا ایک کچھ فائدہ اٹھا کے کوئی ڈاکٹر بن رہی، کوئی ٹیچر بن رہی، کچھ تو بھی بن رہی ہوں گی، 100 میں سے 1-2 یا 4، باقی سب کی ڈگریاں بیکار میں پڑی ہوئی ہے، ڈگریوں کے پیچھے اپنی بچیوں کا نکاح دیر کرتے ہیں، تو پھر یہی بچیاں غلط کام کرتے ہوئے نظر آتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے؟ تم میں سے جو بھی طاقت رکھتا ہو، طاقت ہے اپنی بیوی کو پالنے کی، بس ختم۔ اب دوسری چیز یہ بھی ہے یہاں پر سوچنے کی، جس لڑکے کی عمر 20-21 سال کی ہو گئی، اس کو تم 31-35 تک نکاح نہیں کرو گے یہ سوچ کے کہ بیوی کو کیسے پالے گا، حالانکہ اس کے پاس کروڑوں کی پراپرٹی رہتی، باپ کے پاس پیسے نہیں ہے ایسا نہیں ہے، کروڑوں کی پراپرٹی ہے، جائیداد ہے، لیکن بیٹا بھی کمانا۔ لوگ پوچھتے ہیں نا تمہارا بیٹا کیا کما رہا، کیا کام کر رہا، اس کی کمائی کی وجہ سے تم اس کو اگر 35 تک روک کے رکھو گے، وہ حرام کام کیوں نہیں کرے گا، غلط کام کیوں نہیں کرے گا؟ اور دوسری چیز یہ بھی ہے، سوچنے کی بات ہے، نکاح کرنے سے صرف ایک لڑکی گھر میں آئے گی، ایک لڑکی کے کھانا کھانے کا اتنا بھی نہیں ہے گھر میں کھانا، ایک عورت کا خرچہ برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے، ایسے کتنے مسلمانوں کے گھر ہے۔ جب تک میرا بچہ کمائے گا نہیں تب تک نکاح نہیں کریں گے، یہ کتنی غلط سوچ ہے۔ ارے کمانے کا مطلب کیا ہے؟ صرف ایک لڑکی کو، ایک عورت کی ذمہ داری اٹھانا، ایک لڑکی کو کھانا کھلانے کی طاقت ہمارے گھروں میں نہیں ہے کیا ہے؟ تو نکاح کر کے کالج میں بھیجو، کیا مشکل ہے؟ وہ آفر نہیں کرے گا، نکاح کرنے کے بعد پڑھاؤ بچی کو بھی بچے کو بھی، کیا مشکل ہے؟ اگر رخصتی نہیں کرنا ہے تو یہ بھی آپشن ہے، نکاح کرو، رخصتی مت کرو، نکاح کر کے بھیج دو کالجوں کو، نکاح کر کے ڈگریاں حاصل کرنے کے لیے بھیج دو، رخصتی کر کے بھی دونوں مل کے بھی ایک ساتھ جاؤ، میاں بیوی مل کے کالجوں میں پڑھنے کے لیے، اگر پڑھائی اتنی ضروری آپ سمجھتے ہو تو کیا مشکل ہے؟ بچوں کو بعد میں، بچوں کی پلاننگ بعد میں کر لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر پڑھنا اتنا اہم ہے تو نکاح رکاوٹ کیوں بنتا؟ نکاح کے لیے پڑھائی رکاوٹ نہیں بننا، نکاح کے لیے کمائی رکاوٹ نہیں بننا، نکاح کرو، نکاح کیونکہ ضرورت ہے، یہ انسان کی فطرت میں ہے، اس ضرورت کو تم حلال طریقے سے نہیں حاصل کرو گے، حلال کا طریقے سے نکاح نہیں کرنے دو گے تو پھر بچے حرام طریقے کی طرف چلے جائیں گے، یاد رکھو۔